بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹوٹل ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شرافت علی. ناظرین, دنیا کا ہر شخص خوبصورت دکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ مہنگے لباس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بناؤ سنگھار بھی کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کی پرسنالٹی, آپ کی خوبصورتی ایک اچھی مسکراہٹ کے بغیر ناممکن ہے. جن لوگوں کے دانت خراب ہوتے ہیں ان کی مسکراہٹ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. کچھ لوگ تمباکو نوشی اور پان کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانتوں پہ سٹینز آ جاتے ہیں اور وہ اپنی مسکراہٹ کو اس طرح سے ظاہر نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کے دانت عام لوگوں کی نسبت زیادہ پیلے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے دانتوں کے بیچ میں سپیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مسکراہٹ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. یہ سب کیا مسائل ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں انہی سب مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈینٹل سرجن گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر ماریا یوسف. آپ ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائنر ہیں, اس کے علاوہ آپ MSc اینڈوڈونٹکس بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ شرافت فار دی انویٹیشن دیر. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ, ہم ڈینٹسٹری کی بات کرتے ہیں. یہاں اس پروگرام میں ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم جنرل پبلک کو اویئر کر سکتے ہیں اور موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے دانتوں کا خیال رکھیں. دانتوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن سے بچاؤ ممکن ہے اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ٹریٹمنٹ کے بعد صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی بھی ایشوز ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو دیکھا گیا ہے جو کہ نیچرلی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کی اسمائل کمپرومائزڈ ہوتی ہے, اس کی لپ لائن کمپرومائز ہوتی ہے. تو ان کا بھی کیا اب کوئی سلوشن آ گیا ہے؟ تو اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈال دیں. ایکچولی جہاں پر آپ اسمائل ریڈیزائن کرتے ہیں اس میں بہت سارے پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. بیسکلی اگر تو آپ کے جو دانت ہیں وہ میل الائنڈ ہیں تو آپ کو ان کو بھی کریکٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈس آف ٹریٹمنٹس ہیں جس میں ہم لیسٹ انویسو سے مور انویسو کی طرف جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے بلڈ اپ سے, ہم پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بلڈ اپ سے جو ہے جو پیشنٹ کی جو کمپرومائز ہے وہ ٹھیک ہو جائے. نہیں ہو سکتا تو دین وی گو ٹورڈز ونیئرز, کراؤنز. اس کے بعد ہم جاتے ہیں, اگر نہیں ہو سکتا تو دیر از این آپشن آف آرتھوڈونٹکس آلسو اویلیبل. سو اٹ ڈپینڈس. کہیں پہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ از بیٹر فار دا پیشنٹ ٹو کریکٹ دا میل الائن ٹیتھ, اور ایک ایون اسمائل جس کو آپ کہتے ہیں کریشن آف ایون اسمائل, وہ ہم کریٹ کرتے ہیں. پلس جہاں آپ نے لپ لائن کی بات کی, اب لپس میں اگر جو ہے لپ شارٹ ہے یا لپ جو ہے ہمارے پیشنٹ کا جو ہے کہیں پہ گمی اسمائل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں لپ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وین یو آر اسمائلنگ تو گمز آر شوئنگ مور, پروپورشنیٹ اسمائل نہیں ہوتی. وہاں پہ ہم بوٹاکس سے, یہ فلرس سے جو ہے ضرور لازمی طور پہ جو ہے وی ٹیک ہیلپ فرام فلرز دیئر, اور لپ کی پلمپنگ اور والیوم کو بڑھانے سے جو ہے ہم ماسک کر دیتے ہیں, جس کو ہم کیموفلاج ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. سو ایز ٹو دس از ایک بڑا کامن سینیریو جو میں آپ کو ڈینٹل سینیریو دے رہی ہوں, اس میں یہ آ جاتی ہے بات کہ ہم اس سے جو ہے پیشنٹ کی جو ہے اسمائل کو آپٹیمائز کرتے ہیں. تو بوٹاکس اینڈ فلرس کی آپ نے ذکر کیا, تو آج کل بڑا ٹرینڈ ہے, اکثر ہم اس ٹرمنالوجی کو سن رہے ہیں. اس سے کتنا فرق پڑتا ہے, کتنی اسمائل لائن امپروو ہوتی ہے, کتنا پروفائل کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس چیز سے؟ سب سے پہلے تو شرافت یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بوٹاکس اور فلرس کا جو میکینزم ہے نا, دیٹ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, فلرز آر کلاسیکلی یوزڈ فار والیومائزنگ. ٹھیک ہے, جو آپ کی والیوم ہے نا اس کو انکریز کرنے کے لیے, اس میں ہم دیکھتے ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ. صرف لپس تک یہ اس کی جو ہے یہ محدود نہیں ہوتی یہ ٹریٹمنٹس, دس از اپلائڈ ٹو یور ہول فیس دیئر. سو جہاں پہ ہمیں لاس آف جو ہے والیوم وچ کین بی ڈیو ٹو ایجنگ, وچ کین بی آلسو کہیں پہ ہوتا ہے کوئی میڈیا ریلیٹڈ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا کوئی آپ کو رول دیا جا رہا ہے جس کے لیے آپ کو والیوم زیادہ بڑھانا پڑتا ہے. سو وہاں پہ والیومائزنگ کے لیے ہم فلرز یوز کرتے ہیں, ویئر ایز بوٹاکس از واٹ یو کین کال از اے ٹاکسن دیئر, جس کے جو بیسکلی آپ کی جو ہے نا اٹ پیرالائزز دا مسل, جس کی وجہ سے کوئی ایسی انوانٹیڈ موومنٹ ہو رہی ہے اور آپ کے جیسے یہ فراؤن لائنز, رنکلز یہ جو اپیئر ہو رہے ہیں نا, یہ جب ہم مسل کو ریلیکس کر دیتے ہیں, پیرالائز کر دیتے ہیں ود دا بوٹاکس, سو واٹ ہیپنز از کہ وہ جو رنکلز ہیں وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. دیکھا گیا کہ جو لوگوں کی اسمائل لائن کمپرومائزڈ ہوتی ہے اور ان کی فیشل ایستھیٹکس کی اگر ہم بات کریں, اگر وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں, چاہے وہ جاب کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کا اپنا بزنس ہے, تو وہ اپنی ڈیوٹیز یا اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس طرح کانفیڈنٹ نہیں ہوتے.
تو یہ کیا ہر ایج کے لوگوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی ایج لمٹ ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آئیڈیلی تو 30 ایئرس پلس پہ جو ہے دیز آر دا ٹریٹمنٹس آف چوائس دیر، ٹھیک ہے، 30 ایئرس پلس پہ. میں خود بینگ این ایستھیٹیشین جہاں پہ آپ جو ہماری ینگ جنریشن ہے میری اپنی پہلے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ڈائٹ سے لائف سٹائل چینج کرنے سے آئی گائیڈ دم، ٹھیک ہے. جو ہماری یوتھ ہے آئی گائیڈ دم لائک دیٹ، ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ جو چینجز لا سکتے ہیں کہیں پہ ہوتا ہے جس کو آپ ہلکے بڑے عموماً کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ناؤ وی ہیو فلرز آر دیئر، آپ جو ہے ڈارک سرکلس کو جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں ود فلرز. بٹ اگر آپ کی لائف اسٹائل ایسی ہے کہ یو آر ناٹ ہیونگ دا پراپر اماؤنٹ آف سلیپ وچ از ریکوائرڈ، یا ٹینس قسم کی لائف اسٹائل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے امپورٹنس نہیں دے پا رہے، ڈائٹ کو نہیں امپورٹنس دے پا رہے، اپنے سپلیمنٹس کو نہیں امپورٹنس دے پا رہے. سو فرسٹ واٹ وی ڈو از کہ ہم ان پیرامیٹرس کو دیکھتے ہیں، آپ کو ایک کمپلیٹ پلان دیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک 16 سال یا 17 سال کی بچی آپ کے پاس آ رہی ہے اور وہ ایگزامس کے دن ہے اور وہ جی ساری رات جو ہے پڑھائیاں کر رہی ہے اور وہ اس کو ہم جو ہے فلرز سے جو ہے اس کے جو ہے ہلکے جو ہے وہ کریکٹ کر لیں. سو وی ہیو ٹو سی ٹو ایوری تھنگ. اس کے ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل ایفیکٹس اس میں ڈیفینیٹلی ہے، بٹ what I guide is definitely after a certain age period benefits why to change your appearance. جو آپ کی نیچرل اپیرنس کی امپروومنٹ ہے اس سے آپ کو جو سائیکولوجیکل بینیفٹس ملتے ہیں اٹ از 100% دیئر. ایک کانفیڈنس لیول آپ کا انکریز ہوتا ہے. آپ بے شک بہت اچھے لگیں بٹ آپ کی اپنی اپیرنس اچھی نہیں ہے، آپ کی جو ہے آپ کی اگر کہیں پہ پری میچور رنکلز اپیئر ہو رہے ہیں یا آپ کی جو ہے اسمائل لائن جیسے آپ نے کہا وین یو آر اسمائلنگ اور آپ کے دانت ایون نہیں ہیں، وٹ ایور ویئر یو گوئنگ فار یور جاب دیر، ویدر یو آر گوئنگ فار یور آپ کسی میڈیا سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، آپ کہیں پہ جا رہے ہیں. سو ایک وہ ہوتا ہے ایک کانفیڈنس لیول ڈکریز ہوتا ہے وین بہت سارے لوگ گفتگو کرتے وقت چھپاتے ہیں اپنی اسمائل کو. سو اس کو ری ڈیزائن کرنا ہم بہت ینگ ایج سے پھر شروع کر دیتے ہیں، جس میں صرف بوٹاکس فلرز کا رول نہیں ہوتا. اٹ از اے واسٹ فیلڈ دیئر. سو ہر پیشنٹ کو انڈیویجولی جج کر کے آپ نے ینگ ایج میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل الائنمنٹ کی طرف کو جا رہی ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے، سو بچہ یا بچی، سو واٹ وی ڈو از کہ ہم آرتھوڈونٹک سے پھر اسٹارٹ لیتے ہیں فرسٹ ٹو کریٹ دا ڈیزائرڈ لک، اینڈ دین وی گو ٹورڈز واٹ از ریکوائرڈ. کہیں پہ آپ بلڈ اپس چاہیے، کہیں پہ ونیئرس چاہیے، کہیں پہ سرجری چاہیے. اوائڈ ہم کرتے ہیں سرجری کو ٹورڈز دی اینڈ، اور اس کے لیے بھی کچھ ایسی ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں جو فزیکلی مینیپولیشن سے نہیں ہو پاتی یا ماسکنگ سے نہیں کور ہو پاتی. دین وی موو ٹورڈز سرجری. اچھا، جیسے اب ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں، مختلف چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں، تو آپ اسمائل ڈیزائنر ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی اور ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ ڈینٹسٹری میں ایڈ اپ ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں کے دانتوں کے بیچ میں اسپیسز ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہوئے ڈراپلیٹس اس سے نکل رہے ہوتے ہیں اور بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی کیا کوئی ٹریٹمنٹ اب آ گئی ہے ڈینٹسٹری میں اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ اچھا، اسپیسنگ کی جہاں پہ آپ بات کریں نا، اسپیسنگ کی، تو اسپیسنگ کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہے فرسٹ تھنگ ٹو کریٹ، جس میں ہم پرماننٹ بیسس پہ اسپیسز کو کلوز کرتے ہیں، وہ ہماری آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہے، جس میں پھر فکسڈ، ریموویبل یہ سب آ جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپون ویدر واٹ ڈگری اور گریڈ از یور میل الائنمنٹ. جہاں زیادہ میل الائنمنٹ ہوتی ہے عموماً وہاں پہ ہم فکسڈ آرتھوڈونٹکس کا سہارا لیتے ہیں. اور اب اس میں جو ہے لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں جس میں کلیئر پاتھ ہے. دے آر کوائٹ اولڈ، وی بین پریکٹسنگ دیم فار ویری لانگ ٹائم. دیر کلیئر پاتھ آ گیا ہوا ہے جس میں آپ کے جو ہے الائنرز ہیں دے ڈو ناٹ شو، ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از الائنرز کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے وی کین کریکٹ دا اسپیسز دیر، وی کین گو فار فکسڈ آرتھوڈونٹکس. ہمارے جو ہے وائرس جو ہم بریکٹس کے ساتھ لائگیٹ کر دیتے ہیں اس میں پھر دین دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس، سیرامک آ جاتا ہے، میٹالک آ جاتا ہے. ادر دین دیٹ آرتھوڈونٹکس کے علاوہ واٹ وی کین ڈو از، اگر اکثر جب at a certain point in age due to nature of job patient if might not be willing to go for an orthodontic treatment, then we go for numerous other options there, جس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے there are materials build up سے ہم جو ہے دانتوں کی shapes کو change کر دیتے ہیں.
سو ان آپ جب دانتوں کی شیپ کو چینج کر دیتے ہیں, آپ رائٹ اینڈ لیفٹ سے تھوڑا سا جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں شیپس کو, سو ہم بلڈ اپ سے جو ہے اس اسپیسز کو کور کر دیتے ہیں. نیکسٹ دین obviously as the treatment plan goes higher, more sophisticated, costs increase. پھر پیشنٹ کی کو جج کر کے, پیشنٹ کو دیکھ کے کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے we then guide them towards veneers. Veneers is another option, very least invasive. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جتنے ٹریٹمنٹس کی بات کر رہی ہیں یہ بہت ہی فینسی ٹریٹمنٹس ہیں, اور ڈینٹسٹری آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بہت مہنگا علاج ہے. ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عام پبلک کو گائیڈ کر سکیں, موٹیویٹ کر سکیں ڈینٹل کیئر کی طرف, کہ وہ اپنی دانتوں کی کیئر کریں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ کوشچنز آئے ہیں. تو ایک کوشچن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دانتوں کا شیڈ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ پیل ہوتا ہے, یلو ہوتا ہے, تو کیا اس کی وجہ جینیٹک ہے, یا پھر اس میں بھی کچھ کیئر لیسنس کی وجہ سے وہ یلو ہو جاتا ہے, اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا, اس میں شرافت میں آپ کو گائیڈ کروں گی. جو ہماری اسٹیننگ سے آپ بات کریں نا, جس میں اسٹینز آ جاتے ہیں, اس میں کچھ شیڈز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندے کے دانتوں کی شیڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. قدرتی شیڈ, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ قدرت کا نظام ہے, ہر انسان کا شیڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. اللہ میاں نے جو بنایا ہوا ہے نا ایک نظام, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹون ہوتا ہے نا, فیس کا جو اسکن ٹون ہے, اسی کے ساتھ جو ہے شیڈ آف ٹوتھ جو ہے وہ میچنگ جو ہے وہ بنتا ہے. کہیں پہ آپ دیکھیں گے جتنے ٹورڈز دا لائٹر ٹون, فیئرر سائڈ پہ جتنی آپ کی اسکن جا رہی ہے, what's going to happen is the teeth are going to look a little more paler as compared to the fair tone. بالکل, جتنا ڈارک آپ کی اسکن جا رہی ہے, so the teeth appear more whiter. ٹھیک ہے. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, ایک تو یہ ایک نیچرل شیڈنگ کا میں آپ کو نظام بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, ہاؤ دا نیچرل کلر آف دا ٹیتھ گوز ایز ود یور اسکن ٹون دیر. اس کے علاوہ اگر تو آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ پیلر جو کلر اپیئر ہو جاتا ہے, اس میں آپ دیکھیں اسٹینز جو ہوتے ہیں نا, اس میں کچھ انٹرنزک اسٹینز ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرنزک اسٹینز ہوتے ہیں. انٹرنزک اسٹینز جو ہیں ان کی بہت ساری ریزننگ ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی جینیٹک, ٹھیک ہے, کچھ عزیز ہوں بچپن میں آپ نے کوئی ایسی میڈیسن لی ہو, ٹیٹراسائکلین گروپ اکثر ہے, جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں میں اسٹیننگ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, میڈیسن کے ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اٹ از دیر آر نیومرس ریزنز فار دیٹ. ضروری نہیں کہ صرف پریگننسی میں جینیٹک مدر نے لیا ہو, بچے کے دانت پہ بینڈز اور یہ انٹرنزک جو اسٹینز ہوتے ہیں نا, یہ بینڈنگ وغیرہ یہ اپیئر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹل اے سرٹن ایج بچہ لے رہا ہوتا ہے, اگر کچھ میڈیسنز ہیں, اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ آئرن جو ہے بڑا کامنلی ہے, اگر آئرن لیتے ہیں سو اس سے بھی اف ملک کے ساتھ اگر آپ بریکفاسٹ کے ٹائم پہ لے رہے ہوتے, بڑا کامنلی دانتوں پہ گریش سا شیڈ آنے شروع ہو جاتا ہے. سو دیر آر نیومرس ریزنس. کھانے سے, ٹوبیکو کا, بیٹل نٹ چوئنگ, دیر آر ادر ہیبٹس جس کی وجہ سے ایکسٹرنزک اسٹینز آ جاتے ہیں. ٹوبیکو کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور پان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, چائے زیادہ پیتے ہیں, تو ان کے دانتوں کا شیڈ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور دانتوں پہ بدنما داغ نمایاں ہو جاتے ہیں, تو ان کی اسمائل کمپرومائز ہو جاتی ہے, وہ ہنسنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی سولوشن ہے کہ اس کو بالکل بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے سمپلسٹ موڈ فار دس از اسکیلنگ اینڈ پالشنگ, جس سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سے جتنے ہارڈ اسٹینز ہوتے ہیں نا, جو آپ کی برشنگ سے نہیں اتر پاتے, وہ ہم جو ہے ریموو کر لیتے ہیں, اسپیشلی ود الٹراسونک اسکیلرز. الٹراسونک اسکیلرز جو ہے ہم اپنے پرائیویٹ پریکٹسز میں یوز کرتے ہیں. مینول اسکیلرز کی بھی جو ہے ایک دیر از این آپشن وچ از اویلیبل, جو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں. وی پریفر ٹو گو فار دی الٹراسونک اسکیلرز آور سیلوز. تو یہ ایک کامن کوشچن یہاں پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اسکیلنگ سے, پالشنگ سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں, ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے, یا یہ صرف ایک فوبیا بنا ہوا ہے, لوگ اسی وجہ سے ڈینٹل کلینکس کا رخ نہیں کرتے؟ کیا وجہ اس کی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا, بیکاز یہ اکثر مجھے گائیڈ کرنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ ٹائم پہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ نہیں کرواتے, تو جتنے آپ کے جو کیلکولس اور اسٹینز ہیں نا, یہ تو جتنا آپ کو دانتوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں, اسی طرح یہ گم کے اندر بھی کیلکولس انویٹ کر رہا ہوتا ہے. سو جب وہ گم لیول کو انویٹ کرتا ہے, سو واٹ ہیپنز از کہ یہ گم کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ دانتوں سے ریموو ہوتی رہتی ہے, جو پیشنٹ کو خود ویزیبل نہیں ہوتا. سو ایٹ اے سرٹن پوائنٹ وہ جو ہے دانت کی پکڑ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. سو واٹ ہیپنز از دیٹ آپ نے اگر اسکیلنگ اینڈ پالشنگ ٹائم پہ نہ کروائی, اور آپ
ون فائن ڈے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈینٹسٹ لازمی طور پہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم اب جب کیلکولس کو ریموو کریں گے سو آپ کو آپ کے دانت جو ہیں وہ لمبے نظر آئیں گے, بیکاز ایکچوئل لیول تو نیچے جا چکا ہے گم کا, ٹھیک ہے, جو کیلکولس ہے اور ڈپازٹس کی وجہ سے. سو ایز دے سے ایک سینگ ہے, a stitch in time saves 9. اگر آپ نے ٹائم پہ صفائی کرواتے جا رہے ہیں تو یہ ایشو سٹارٹ ہی نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ اب کسی سٹیج پہ بھی کیلکولس کو ریموو نہیں کریں گے نا, سو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اندر انویژن کنٹینیو ہوتی رہے گی. سو ایک سائلنٹ کلر کی طرح وہ دانتوں کی پکڑ کو کمزور کرتا رہے گا. Issue is not scaling and polishing, which is causing the tooth to become loosened. It's actually the calculus which is invading between the gums and the tooth surface, and دانتوں کی جو attachment ہے اس کو وہ ریموو کر رہا ہے. اور وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا, بٹ یا تو بیٹھے بیٹھے کچھ عرصے بعد آپ کو گھر پہ لوز ہونا فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ اسٹیج پہ ہوگا جب دانت کو ہٹانا پڑے گا. جب ہمارے پاس آپ آئیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ریموو کر کے کیلکولس کو اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سے, کبھی کبھی ہمیں ڈیپ اسکیلنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ہم اسی لیول پہ جو ہے آپ کے ایشو کو روک دیں تاکہ جو ہے مزید آگے کی طرف کو یہ ایشو نہ بڑھے. بٹ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سے دانت موبائل نہیں ہوتے. اچھا, مطلب اگر آپ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے ایوریج پرسن میں جن میں کوئی پیریوڈونٹس وغیرہ کی ڈائٹس کے میسو ایشوز نہ ہوں, تو ہم ایوریج پہ جو ہے 9 مہینے آپ کہیں, ٹھیک ہے, 9 مہینے سے سال کے اندر ایک دفعہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ لازمی کروانی چاہیے, لازمی طور پہ. اس سے جو ہے نا یہ ایشوز ارائز ہی نہیں ہوتے. سو اسکیلنگ اینڈ پالشنگ بائی اٹ سیلف ڈز ناٹ ہارم دا ٹیتھ. اٹس جسٹ اے میتھ کہ دیٹ اٹس گوئنگ ٹو میک یور ٹیتھ لوزر اور ویکر. It is actually not getting it done which makes your teeth looser and weaker. So اگر آپ نہیں کرواتے سو وہ ڈپازٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ایکچولی آپ کے دانتوں کو لوز کرتے ہیں. اوکے تو یہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ کے ساتھ اب ایک نئی ٹرم بھی سننے کو ملتی ہے کہ وائٹننگ. تو کیا یہ ایک ہی ٹریٹمنٹ کا نام ہے یا اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ وائٹننگ از اے سیپریٹ اور کن لوگوں کو وائٹننگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں. وائٹننگ از بیسکلی اے سیپریٹ پروسیجر. سو واٹ ہیپنز از دیٹ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سے جب آپ نے جتنا سپرفیشل ڈیبری ہے جو آپ کے دانتوں پہ ایکیومولیٹڈ ہے اس کو آپ نے ریموو کیا, جب آپ کا اپنا شیڈ جو دانتوں کا نیچے سے جو نظر آتا ہے نا, دیٹ شیڈ اف اٹ از پیلر اور اٹ از مور ٹوورڈز یو نو اٹ ہیز ان ایون شیڈنگ دیر. کبھی ہوتا ہے ایک دانت کا شیڈ جو ہے وہ ذرا ڈارک ہو رہا ہے, ایک کا لائٹ ہو رہا ہے, اینڈ اٹ از دا ٹائپ آف ایک قسم کا آپ کہیں ایکسٹرنزک قسم کی اسٹریننگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وچ کین بی which can be corrected with whitening. So then we use special chemicals and there is a special light which is used to activate that chemical for a certain period of time depending upon patient to patient. We apply that and the shade becomes evenly white. Okay. ٹھیک ہے. تو ایک اور یہ بھی کوشچن ہمیں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دانتوں کا شیڈ میں فرق آ جاتا ہے یا انہوں نے ٹائم پہ کیئر نہیں کی, اب وہ برش کرتے ہیں, بار بار برش کرتے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اس کا کیا برش سے کوئی تعلق ہے؟ برش کی کوئی ٹائپ ان کو یوز کرنی ہے, ہارڈ یا سافٹ برش سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ اس پہ کچھ بتا دیں. برشنگ دیکھیں, برشنگ ٹیکنیک جو ہے نا, برشنگ ٹیکنیک پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں یوز اے سافٹ ٹوتھ برش ناٹ اے ہارڈ ٹوتھ برش, بیکاز واٹ اے سافٹ ٹوتھ برش ڈز از آپ کی ٹیکنیک بالکل صحیح ہونی چاہیے. دیٹ از مور امپورٹنٹ ایز یو ور آسکنگ. ٹیکنیک میں ایچ اینڈ ایوری سرفیس آف یور ٹوتھ شوڈ بی کورڈ وین یو آر برشنگ یور ٹیتھ. آپ کے جو فرنٹ کی سرفیسز ہیں آپ نے ان کو پہلے برشنگ کرنی ہے سائڈ سے, پھر یو نو آن ایچ سائڈ اوکلوزل سرفیسز جو ہیں ان کو, پلس پھر آپ کی جو لنگول سرفیس ہے جو بیک اینڈ بن جاتا ہے دانتوں کا, ان کو آپ نے کور کرنا ہے. ہارڈ ٹوتھ برش جب آپ یوز کرتے ہیں نا, سو واٹ یو ڈو از اس سے آپ کی جو ہے ٹراما ہونے شروع ہو جاتا ہے سروائکل اینڈس پہ ٹورڈز دا گم ایریا. اکثر وہاں پہ آپ دیکھیں روٹ ایکسپوزڈ ہو جاتے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وہاں پہ سینسٹیوٹی, آل دیز سچویشنز ارائز اف یو یوزنگ اے ہارڈ ٹوتھ برش. اچھا, یعنی کہ برش سے ہی کافی بیماریاں بچ سکتے ہیں اور برش سے ہی بہت سے ایشوز پیدا بھی ہو سکتے ہیں. سافٹ برش از ریکمینڈیڈ ٹو بی یوزڈ. ڈینٹل فلاس از ویری گڈ to you know remove the debris which is accumulated within the teeth interproximally. جو آپ کے دانتوں کے درمیان جو ہے نا, جو آپ کے ہیں کئی لوگوں کے گیپس ہوتے ہیں, کہیں کے بہت ٹائٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں, سو وہاں پہ آپ ڈینٹل فلاس کا استعمال کریں. پلس پھر سال میں ایک دفعہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ لازمی طور پہ کروائیں
تاکہ جو پلاک آپ کا چینج ہو گیا ہوا ہے انٹو کیلکولس، جو ریموو نہیں ہو پا رہا برش کے ساتھ، اس کو ہم دیر اینڈ دین ریموو کریں. اچھا، یہ جیسے آپ نے فلاس کی بات کی، تو جیسے آپ نے برشنگ کی ٹیکنیک ایکسپلین کی، تھوڑا فلاس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کیسے یوز کیا جائے، کیونکہ ہماری جو موسٹلی عوام ہے، جو زیادہ تر پبلک ہے، وہ تو برش بھی پراپر نہیں کرنا جانتی اور برشنگ کی ٹیکنیک ہی نہیں پتہ، ہمیں ابھی تک برشنگ نہیں آتی. تو فلاس تو ایک ایڈیشنل چیز آپ نے بتا دی، تو تھوڑا گائیڈ کر دیں. شرافت، فلاس از اویلیبل ان دا مارکیٹ ان نیومرس فارمز. آپ کو بالکل تھریڈ لائک ڈینٹل فلاس بھی ملے گا، اس میں ٹیپ فارم میں بھی ملے گا، اس میں آپ کو ٹوتھ پک کی طرح فلاس ملے گا جس کی اینڈ ہینڈل پہ دیر از فلاس ہیز بین اسٹیبلائزڈ pre-formed. بالکل. So what you require to do is you have to select. جہاں پہ بہت ٹائٹ کانٹیکٹس ہیں، a simple thread like، یہ میں ایک کمپنی کا نام میں اس وقت لینا نہیں چاہ رہی شو پہ، بٹ I recommend usually a thread form of dental floss which is very convenient to use. جہاں پہ گیپس بہت زیادہ ہیں وہاں پہ میں ٹیپ فارم میں ریکمینڈ کرتی ہوں، بیکاز تھریڈ لائک جو ہے وہ یہ خود بھی کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ضروری ہے؟ These are all home measures. یہ آپ نے کرنے ہی گھر پہ ہیں. ڈینٹسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ نے پرچیز کر کے رکھ دینے، ہر فارمیسی پہ آپ کو یہ مل جائیں گے. Everywhere you will be able to see these at the pharmacies and you can get the dental floss in different forms, tape like, thread like, attached to a toothpick like module there جس کو آپ کہیں گے، اس کے اینڈ پہ جو آپ کو ڈینٹل فلاس اٹیچڈ ملے گا. سو یو کین پرچیز اینڈ کیپ آن یوزنگ دیم ایٹ ہوم. یہ ان آفس جو ہے نا ہم آپ کو صرف گائیڈ کرتے ہیں، بٹ دیز آر ہوم میجرز. ٹوتھ برش، ڈینٹل فلاس، دین ماؤتھ واش کمز دیر، جس میں اینٹی بیکٹیریل والے جو ہیں آئی گیو دم پر کنڈیشن، اینڈ فلیورڈ ماؤتھ واشز جو ہیں میں روٹین میں کہتی ہوں آپ وہ یوز کریں، وچ آر ویری گڈ ٹو کیپ یور بریتھ فریش. اچھا، ماؤتھ واش کیا روٹین میں یوز کرنا چاہیے وداؤٹ دی ریکمنڈیشن آف ڈینٹسٹ کرنا چاہیے، یا اس کی بھی کوئی طریقہ کار ہے، اس کا بھی کوئی ریکمنڈیشن ہے؟ ماؤتھ واش ماؤتھ واش میں میرا اپنا جو طریقہ کار ہے، آئی ڈونٹ پریفر کہ ڈیلی بیسس پہ اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واشز یوز کیے جائیں، بیکاز اورل فلورا اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اینڈ دین یور جو کچھ ایسے آرگنزمس گرو کر پاتے ہیں جن کو نہیں گرو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو ہم نے فلورا کو، ایک نارمل فلورا کو ہم خواہ نہیں ڈسٹرب کرتے. سو واٹ وی ڈو از، آپ فلیورڈ ماؤتھ واشز جو ہیں یو یوز دم on daily basis. بٹ جہاں پہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے ہیلیٹوسز ہے، یا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی پیشنٹ کو جو ہے کیلکولس وغیرہ بہت زیادہ جمع ہوا تھا، جنجیوائٹس ہے، پیریڈونٹائٹس ہے، دین آئی گیو نیومرس کنڈیشنز. ٹھیک ہے، ناٹ جسٹ انفیکشنز ہیں، سو دین آئی گیو اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واشز. اچھا، پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ پبلک کو گائیڈ کریں کہ کیسے وہ اپنی ڈینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ دانتوں میں بڑھتی ہوئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کر دیں. سب سے اس کا آسان علاج جس میں آپ نے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ریگولرلی ہر 6 مہینے بعد سمپل ایک وزٹ ڈینٹسٹ کا ضرور کریں. یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بیکاز کہیں پہ ایشوز جب سٹارٹ ہوتے ہیں سو وہ بہت مائنر ٹریٹمنٹ سے کریکٹ ہو جاتے ہیں، اور کہیں پہ ہم ڈینٹسٹ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کا پرابلم ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے. سو وی پریونٹ دیم ان ٹائم. اور جب آپ کو پتہ، اکثر ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ واٹ پیپل ڈو از کہ آپ نے جو ہے ایک مسئلہ شروع ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب یہ تکلیف دینے لگے گا، درد ہوگی یا سوجن ہوگی تبھی ہم جائیں گے. وہ بڑا ایک دیٹ از ناٹ اے گڈ اپروچ، بیکاز تب جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک ٹریٹمنٹ کے ساتھ لازمی طور پہ 2-3 اور ٹریٹمنٹس جو ہیں، بات وہاں تک پہنچ گئی ہوتی ہے کہ سمپل ایک ٹریٹمنٹ سے بات نہیں پڑ پاتی. اور اسی سے ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈینٹسٹری از ویری ایکسپینسو. ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے تو جی ایک چیز کے ساتھ آپ کو 3-4 اور ٹریٹمنٹس لازمی طور پہ بتائیں گے. سو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ٹریٹمنٹس کو روک کے رکھتے ہیں. اینڈ سٹیج پہ پہنچ کے ہم جب پہنچتی ہے بات پین اور سویلنگ تک، تب ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ کامن ایک یہاں ہمارا جو ہے ایک نظام چل رہا ہے. آپ کی ہیلتھ جو ڈینٹل ہے وہ اس وقت کیسے ہے؟ اگر تو آپ کی ڈینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے تو وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹپس بتائیں گے، ہوم میجرز بتائیں گے. اگر آپ کی ڈینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو بھی اس کو آپ کو ود ان ٹائم بتائیں گے، تاکہ سمپلسٹ آف پروسیجرز کے ساتھ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو جائے. سو دس از دا بیسٹ تھنگ.
which I can guide you right now about. Just focus on to, you know, getting your consultations done at a 6 monthly basis, whether it is a child, whether it is an adult, whether it is a senior citizen, it applies to everybody. 6 مہینے بعد لازمی طور پہ اپنا جو ہے چیک اپ ضرور کروائیے, اینڈ ہوم میجرز جو ہے اورل ہائیجین کے ان کو ضرور مینٹین رکھیں, پلس جو پھر ڈینٹسٹ کے اینڈ سے جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو لازمی طور پہ گائیڈ کرے گا کہ آپ نے جو ہے یہ میجرز لینے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, یقیناً آپ کی گفتگو سے ہمیں بھی اور تمام سننے والی پبلک کو بہت فائدہ ہوا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اتنا گائیڈ کیا اور اتنی ایڈوائسز دیں. تھینک یو سو مچ. Most welcome, Sharafat, and it was a pleasure being here on the show, and you know, I hope whatever I mentioned is beneficial and people actually execute along these lines. That is the most essential part. کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اچھی مسکراہٹ دے دیں, اور اچھی مسکراہٹ کے لیے اپنے دانتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے ہوسٹ شرافت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.